بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنے حالیہ انٹرویو میں جو انہوں نے الجزیرہ کو دیا ہے اس میں ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، جس سے پاکستان کی خطے میں اور دنیا میں اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے عمران خان پر ٹرسٹ کیا عالمی طاقتوں نے بھی اور ایران اور سعودی عرب نے بھی، اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اب یہ انٹرویو، اس کا کچھ حصہ تو 3 اگست کو دکھایا گیا جس میں یہ اہم انکشاف سامنے آیا، اور باقی اب 5 اگست کو بھی سامنے آئے گا، اور یقیناً اس میں کشمیر کے حوالے سے یقیناً وہ بات کریں گے، کیونکہ الجزیرہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے الجزیرہ چینل کی۔ تو بہرحال بھارت ہو، دیگر کئی ممالک ہیں، وہ الجزیرہ کو اتنا پسند بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ بہت سے حوالوں سے ایسے لگتا ہے کہ مسلمانوں کی آواز اٹھا رہا ہے، خاص طور پہ بین الاقوامی سطح پر۔ انگلش چینل تو ہیں ہی نہیں مسلمانوں کے کچھ اتنے بڑے بڑے، بہرحال الجزیرہ ایک بڑا چینل مانا جاتا ہے۔ تو اب اس کو انٹرویو جو دیا ہے عمران خان صاحب نے، اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ پاکستان سعودی عرب اور ایران کے درمیان فوجی تصادم رکوانے میں کامیاب رہا ہے۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ معاملات اس حد تک خراب ہو چکے تھے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان فوجی تصادم ہونے والا تھا، جسے پاکستان نے اللہ کے فضل و کرم سے رکوا دیا۔ اب یہ بات ہے پچھلے سال اکتوبر کی، 2019 کی، جب سعودی عرب کے قریبی علاقے میں ایران کے آئل ٹینکر پر حملہ ہوا اکتوبر میں، اور اس کے بعد پھر یہ چپکلی سی شروع ہو گئی۔ ایران نے الزام سعودی عرب پر لگایا، پھر اسی طرح سے خلیج میں اہم تنصیبات جو تیل کی ہیں ان پر حملے شروع ہو گئے، اور اس طرح سے ایران پر بھی الزامات لگے، سعودی عرب کی طرف سے بھی، اس کے علاوہ برطانیہ ہے، امریکہ ہے، کئی ممالک کی طرف سے ایران پر الزامات لگے کہ اس طرح سے آئل کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور اس سے پوری عالمی معیشت ہل کے رہ گئی۔ پھر اتنا خطرہ پیدا ہو گیا کہ یقیناً امریکہ کی انٹیلیجنس رپورٹس ہوں گی کہ یہ تصادم ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد امریکہ نے اعتماد میں لیا ہوگا سعودی عرب کو بھی، اور پھر پاکستان سے درخواست کی امریکہ نے کہ یہ کچھ ثالثی کروائی جائے اور یہ تصادم کا جو خطرہ ہے اس کو رکوایا جائے۔ اب عمران خان صاحب نے پھر اکتوبر 2019 میں سعودی عرب کا بھی دورہ کیا اور ایران کا بھی دورہ کیا، اور اب وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت پھر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ جو فوجی تصادم ہونے جا رہا تھا اس کو ہم نے رکوا دیا۔ دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ سلسلہ رکا نہیں، یہ ثالثی کا، کیونکہ اب بھی حالات کشیدہ ہیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان، حتیٰ کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بھی۔ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں کامیابی مل رہی ہے، پیش رفت ہو رہی ہے، اور سست روی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ پاکستان اس کوشش میں کامیاب ہو جائے اور دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ نہ رہیں، اچھے تعلقات ہو جائیں، تو پاکستان کی بہت بڑی جیت ہوگی اور اسلامی ممالک کے لیے بہت اچھا ہوگا، کیونکہ خطے میں بھی صورتحال بڑی خطرناک ہو گئی تھی ایک دفعہ پھر، جب قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا امریکہ کی طرف سے، ان پر عراق میں اٹیک کیا گیا تھا، تو اس کے بعد پھر خطرہ پیدا ہو گیا تھا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کا۔ تو یہ تو اس سے بھی پہلے کی بات ہے، اور پھر پاکستان نے دوبارہ بھی کوششیں کی تھی کہ حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب نہ ہو، چونکہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر ایران نے بھی عراق میں جو امریکہ کے فوجی اڈے تھے ان پر حملہ کیا تھا، اس طرح سے پھر کشیدگی بڑھتی چلی گئی تھی۔ تو ابھی جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان اگر کوئی ملک کا کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اس سے آپ پاکستان کی الحمدللہ اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب یہ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان حالیہ کشیدگی کا بتایا کہ یہ اکتوبر 2019 میں حالات خراب ہو گئے تھے، پھر ایران اور امریکہ کے درمیان بھی ہو گئے تھے۔ ایران اور امریکہ کی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو جوہری معاہدہ ہوا تھا، اس سے نکل گئے، اس کے بعد سے حالات خراب ہوتے چلے گئے، اور پھر قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد بہت ہی زیادہ خطرناک صورتحال ہو گئی تھی۔ تو ابھی بھی آپ اگر دیکھیں تو سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالات اچھے نہیں ہیں۔ کوشش ہوئی، جب سے ایران میں اسلامک ریولوشن آیا تب سے ہی حالات خراب ہو گئے، اور دونوں کی سوچ میں بڑا واضح فرق تھا، اور مسلکاً بھی بڑے اختلافات تھے، وہی چلتے رہے سعودی عرب ایران کے درمیان۔ لیکن پھر احمد نژاد کے دور میں جب وہ صدر تھے ایران کے، تو 2007 میں احمد نژاد نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، اور پھر برادرلی نیشن کہا گیا کہ ہم برادر قومیں ہیں، تو پھر ایک قدم ضرور آگے بڑھا تھا۔ اس کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہو گئے 2011 میں، جب شام میں جنگ چھڑی اور خانہ جنگی شروع ہو گئی، تو ایران نے شام میں بشار الاسد کا ساتھ دینا شروع کر دیا،
اور سعودی عرب نے ساتھ دیا مخالف قوتوں کا۔ وہاں سے حالات بہت خراب ہوتے چلے گئے اور امریکہ بھی خلاف تھا بشار الاسد کے، تو ایران سپورٹ کرتا رہا بشار الاسد کی، سعودی عرب مخالف گروپوں کی سپورٹ کرتا رہا، پھر بہت کشیدگی بڑھتی چلے گئی، حتیٰ کہ 2016 میں یہ حالات ہو گئے کہ ایک شیعہ عالم تھے سعودی عرب میں، نمر النمر، ان کو سزائے موت دے دی گئی سعودی عرب کی طرف سے، اور پھر اس کے ریئیکشن میں تہران میں موجود سعودی سفارت خانے پر حملہ ہو گیا، اور اس پر پھر دونوں کے تعلقات، سفارتی تعلقات ختم ہو گئے۔ سعودی عرب نے اپنے سفارت خانے بند کر دیے اور ایران سے بھی کہا کہ اپنے عملے کو 48 گھنٹے کے اندر بلا لے۔ اب یہ 2016 کے بعد حالات اتنے کشیدہ ہوئے، بڑھتے چلے گئے، پھر 2019 اکتوبر میں نے آپ کو بتایا کہ تیل کی تنصیبات پر حملے کی صورت میں جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا دونوں ممالک کے درمیان، تو پھر پاکستان نے اللہ کا شکر ہے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو اب بھی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ حالات بہت اچھے ہو گئے، مگر وہ جنگ کا جو خطرہ تھا، میں نے تھوڑی سی آپ کو ریسنٹ ہسٹری جس طرح بتائی ہے، اس لحاظ سے تو حالات کافی کنٹرول میں نظر آ رہے ہیں۔ شام کے حالات ابھی بھی اسی طرح سے ہیں۔ اب ایران بھی چاہ رہا ہے کہ وہ ان حالات سے نکلے، اور وہاں پر بھی معیشت بڑی برے حال میں ہے، اور وہ چین کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ کر چکا ہے، تو لہٰذا وہ بھی اسٹیبلٹی چاہتا ہے۔ سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے تصادم نہ ہو، جنگ کسی کے حق میں نہیں ہوگی۔ ابھی حال ہی میں سعودی عرب کی بھی تنصیبات پر یمن کی طرف سے بھی حملے ہوئے، جو حوثیوں پر جن پر الزام لگا انہوں نے مانا بھی، تو سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ وہ اس صورتحال سے نکلے۔ مشکل معاشی صورتحال میں سعودی عرب بھی آ گیا ہے، ایران کافی عرصے سے ہے، تو اللہ کرے کہ حالات اچھے ہو جائیں۔ اب پاکستان نے تو دونوں کو بڑا بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے، اس کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ بہت ہی مشہور ہوا کوالالمپور سمٹ، جس میں پاکستان بھی شامل تھا کہ اس کو کیا جانا چاہیے، لیکن پھر آخری وقت میں سعودی عرب اور یو اے کے کہنے پر پاکستان کو اس سے نکلنا پڑا، اور دباؤ بہت تھا پاکستان پر۔ لیکن پھر عمران خان صاحب دوبارہ گئے ملائیشیا کا، انہوں نے دورہ کیا، اور پھر یہ کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں پہلے نہیں آ سکا اس کوالالمپور سمٹ میں، جس میں کئی اہم ممالک، مسلم ممالک شریک تھے، جس میں ایران، قطر بھی تھا، لیکن سعودی عرب اور یو اے کو یہ تھا کہ ایک الگ سے گروپ بن رہا ہے، OIC کے علاوہ ایک پریشر گروپ بننے جا رہا ہے مسلم ممالک کا علیحدہ سے، اس میں ترکی بہت آگے ہوگا اور پاکستان، ملیشیا تو ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو پاکستان نے ان کے خدشات ختم کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ تو پھر بھی پاکستان کے ترکی سے بھی اس کے بعد بڑے مثالی تعلقات آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور سعودی عرب سے بھی ہیں، تو یہ پاکستان الحمدللہ ایک بیلنس کر کے چل رہا ہے، ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان آگے بھی اسی طرح سے کرتا رہے۔ اب متحدہ عرب امارات اور یو اے ای اور ترکی، یعنی متحدہ عرب امارات، یو اے ای ہے اور ترکی، ان کے درمیان حالات کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہاں بھی شاید پاکستان کو ضرورت ہے کہ آگے بڑھے اور اس سلسلے کو روکے، کیونکہ ابھی لیبیا میں دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ اب لیبیا میں جو مشرقی فوج ہے، خلیفہ حفتار اس کی سربراہی کرتے ہیں، اور وہ لیبیا حکومت کے خلاف ہیں، لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے وارن کیا ہے طیب اردوان کو، ترکی کے صدر کو، کہ وہ لیبیا میں مداخلت نہ کریں ورنہ گولیاں ماری جائیں گی ان کو، اور جو لوگ وہ یہاں پر بھیجیں گے ان کو ہم بخشیں گے نہیں اور ان کو مار دیا جائے گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا بڑا واضح بیان ہے کہ جی طیب اردوان جو اپنے آبا و اجداد کی میراث یہاں پر ڈھونڈ رہے ہیں وہ ان کو نہیں ملے گی، اور یہ وقت نہیں ہے، وہ میراث حاصل نہیں کر سکتے۔ اب لیبیا کبھی کالونی نہیں بنے گا خلافت عثمانیہ کی جس طرح پہلے تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ ان کا بیان ہے، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شام سے جو جنگجو ترکی نے بھیجے ہیں اب لیبیا میں، تو اب وہاں پر تو لیبیا کے دارالحکومت پر تقریباً قبضہ ہو گیا تھا خلیفہ حفتار کا، وہ چھڑوایا، اور تب سے بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کہ لیبیا کی جو حکومت ہے وہ طاقتور ہو رہی ہے، ترکی اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یو اے ای کے بھی وزیر نے بیان دے دیا ہے کہ عرب ممالک کی مداخلت سے ترکی باز رہے، تو وہاں ایک نیا بحران کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک اچھی خبر ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ عرب ممالک میں پہلا ملک بن گیا ہے کہ جس نے نیوکلیئر ری ایکٹر کے ذریعے یعنی انرجی حاصل کر لی ہے، توانائی حاصل کر لی ہے، اور 4 ری ایکٹرز بنائے جا رہے ہیں، تقریباً ایک نے تو یقیناً کام شروع کر دیا ہے بجلی بنانے کا، اور 3 اور تیار ہیں، تو یہ 4 مل کر کل کہا جا رہا ہے کہ 5600 میگا واٹ بجلی بنائیں گے، جو 25% ضروریات کے لیے کافی ہے متحدہ عرب امارات کے لیے، اور یہ $24.4 بلین کی انویسٹمنٹ ہے جو کہ کنسورشیم نے کی ہے
کئی بڑی بڑی کمپنی سے مل کے کی ہے. کوریا الیکٹرک پاور اس میں کام کر رہا ہے, اور یہ اب یو اے ای کہہ رہا ہے کہ ہمارے پرامن مقاصد کے لیے نیوکلیئر پروگرام. تو یہ پہلا عرب ملک ہے جس نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے. سعودی عرب بھی چاہ رہا ہے, 16 ریئیکٹر بنانا چاہتا ہے, کافی عرصے سے اس نے اعلان کیا ہوا ہے, لیکن اس میں ابھی تک سعودی عرب کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں سمیٹ سکا. لیکن یو اے ای نے ایک اور کمال کر دیا ہے کہ پہلے مارس پر خلائی مشن بھیجا ہے, پہلا مسلم ملک بنا ہے, اور اس کے بعد اب یو اے ای نے ایک اور بڑا قدم اٹھا لیا ہے. تو اچھی چیز یہ ہے کہ یہ مسلم ممالک اکٹھے ہوں اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے کام کریں, آگے بڑھیں, نہ کہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں, اور اس لڑائی کی وجہ سے کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو پاکستان اگر سعودی عرب اور ایران کے درمیان ثالثی کروا رہا ہے تو پاکستان کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ترکی اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بھی ثالثی کی کوشش کرے, اور ابھی ہی اس سلسلے کو روک لے جو لیبیا میں یہ ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.